شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، مبارک ہو، آج ماہ صفر کی پہلی جمعرات اور جمعہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو پہلی جمعرات یا جمعے کو یہ ایک تسبیح پھیر لے گا، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے، سارے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ آج ماہ صفر کی پہلی جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ جو پہلی جمعرات یا جمعے کو یہ ایک تسبیح پھیر لیتا ہے، ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح انسان کے نصیب کھول دیتی ہے، سارے مقدر جگا دیتی ہے، ساری قسمت کے بند تالے کھول دیتی ہے۔ ماہ محرم الحرام کا مہینہ گزر چکا، ہم سے جدا ہو چکا۔ میرے وہ بھائی بہنیں جو محرم الحرام میں کوئی عمل نہ کر سکے، اس کی قدر نہ کر سکے، آج ماہ صفر کی پہلی جمعرات اور جمعے کے دن آپ نے صرف ایک تسبیح پھیر لینی ہے۔ اگر آپ جمعرات کو یہ تسبیح نہیں پڑھ سکے کسی بھی وجہ سے، تو آپ جمعے کے دن بھی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ایک مرتبہ یہ تسبیح ضرور پڑھ لیں۔ ناظرین، کیا پتہ آج کا یہ کیا ہوا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور جس مقصد کے لیے آپ آج پریشان بیٹھے ہیں، جس حاجت کے لیے آج آپ فکر مند ہیں، اللہ پاک آپ کی اس حاجت کو، اس مقصد کو پورا فرما دیں۔ تو میں سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ میرے پروردگار میرے تمام بہن بھائیوں اور دوستوں احباب کو جو آج یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سب کے گھروں میں خوشیوں کی ایسی بارش نازل فرما دے، اپنی رحمت کی ایسی بارش نازل فرما دے کہ بارش کی ہر بوند کے صدقے سے ہر خوشی نصیب ہو جائے، ہر دکھ ختم ہو جائے، ہر غم مٹ جائے، اور بارش کے ہر قطرے کی نسبت سے میرے تمام بھائیوں اور بہنوں کو خوشیاں نصیب ہوں۔ آج کا یہ عمل ناظرین بہت ہی زیادہ خاص ہے، اسے آپ نے کسی صورت نظر انداز نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب کبھی پریشان ہوں، جب کبھی مصیبت میں ہوں، تو اپنے دل کا حال ہر ایک کو مت سنایا کریں۔ یہاں تماشا بنتے دیر نہیں لگتی۔ جب بھی پریشان ہو، کوئی مصیبت یا تکلیف آ جائے، اپنا ہر دکھ، اپنا ہر درد، اپنی ہر تکلیف اللہ کے آگے رکھ دو، اللہ سے بیان کر دو۔ اپنی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے دل کا حال صرف اور صرف اپنے اللہ کو سناؤ۔ وہ تماشا نہیں بناتا، وہ آپ کی کسی بات کو کسی پر ظاہر تک نہیں ہونے دیتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے بھائی بہنیں موجود ہیں کہ وظائف پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگی لیکن ہماری دعا نہیں سنی گئی، ہماری دعا کا ہمیں وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں اس سے مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کیا پیاری بات کہی، فرمایا وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی تو اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ تو ناظرین، کتنی پیاری بات اس بزرگ نے سمجھائی ہے، جو کہ ہم سب کے سمجھنے والی ہے۔ جو میرے بھائی بہن مشکل وقت آ جانے پر بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو وہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا بھی تو نہیں دیتا۔ اسی لیے جب بھی دعا مانگیں، جب بھی کوئی وظیفہ کرے، جب بھی کوئی تسبیح پڑھے، اللہ سے اپنی کوئی ضرورت بیان کریں، تو اس کے بعد تھوڑا صبر کر لیا کریں۔ انشاءاللہ وہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، وہ آپ کی دعا کو قبول فرما کر آپ کے لیے ضرور اپنے غیبی خزانوں سے مدد فرمائے گا۔ اس کی برکتیں بہت ہی زیادہ ہیں، اس کے فائدے بہت ہی زیادہ ہیں۔ یہ عمل اولاد بھی دے گا، جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکائے گا، جن کی اولاد در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے تالے بھی کھولے گا۔ اس عمل کا معجزہ ایسا ہوگا، ایسا معجزہ دیکھیں گے اس عمل کا کہ ایک جمعرات کو کرتے ہی انشاءاللہ خوشخبریاں آنا شروع ہو جائیں گی، خوشخبریوں کی ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے۔ جو میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی خاص اہمیت اور فضیلت بیان کر کے ان کی خاص برکات و خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالی ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، ماہ صفر کے متعلق ایک بہت سی توہمات اور بدشگونیاں اور خود ساختہ حل بھی بتائے جاتے ہیں۔
مثلاً اس ماہ میں شادی نہ کرنا، سفر نہ کرنا، کاروبار وغیرہ کا آغاز نہ کرنا، اس ماہ کو مردوں پر بھاری سمجھنا اور اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا، اس مہینے میں مختلف چیزیں پکا کر محلے میں بانٹنا کہ ہماری بلائیں ٹل جائیں یا دوسروں کی طرف چلی جائیں، لیکن دین اسلام میں ناظرین ان تمام باتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ بعض لوگ اس ماہ سفر میں شادی بیاہ یا کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے، حالانکہ اس ماہ سفر المظفر سن 7 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی فرمائی تھی، بلکہ ماہ سفر ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فتح خیبر سے نوازا۔ عربی میں نحوست کے لیے لفظ تیرہ استعمال ہوتا ہے جو کہ تیر سے نکلا ہے، جس کے معنی پرندے کے ہیں۔ اہل عرب چونکہ پرندے کے اڑانے سے فال لیتے تھے، اس لیے طائر بدفعلی کے لیے استعمال ہونا یعنی بدشگونی لینا۔ دین اسلام میں کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی جگہ یا کوئی انسان منحوس نہیں، بلکہ دراصل وہ انسان کا اپنا طرز عمل، رویہ، اخلاق اور طریقہ ہوتا ہے جو کہ اس کے لیے مختلف آزمائشوں کا سبب بن جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کوئی بھلائی جو تمہیں پہنچے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی جو تمہیں پہنچے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ ایسا شخص جو بدشگون یعنی بدفعلی لیتا رہا، اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، وہ کہے، اے اللہ، تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری فعل کے سوا کوئی فعل نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ناظرین، وساوس اور توہمات سے شیطان انسان کو شرک میں مبتلا کر کے اس کے اعمال ضائع کرواتا ہے۔ یہ توہمات اور بدشگونیاں انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں۔ اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پختہ ایمان اور توکل انسان کو جرأت، بہادری اور اعتماد دیتا ہے، اسے جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ چنانچہ ان توہمات اور بدشگونیوں سے دل کو پاک صاف رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھتے ہوئے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ 3 بار ارشاد فرمایا، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پر توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرض کا لگ جانا، نحوست اور الو اور سفر کچھ نہیں، اور جذامی سے اس طرح بچو جس طرح شیر سے بچتے ہو۔ اور سنن ابی داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ الو کا نکلنا کچھ ہے، نہ کسی ستارے کی کوئی تاثیر ہے، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ ماہ سفر کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات بیان کی گئی ہیں۔ ماہ سفر کا لفظی معنی ہے خالی، اور بعض اہل لغت کا خیال ہے کہ اس ماہ اہل مکہ انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے مکہ مقدسہ سے باہر جاتے تھے، جس سے شہر مکہ مکرمہ خالی ہو جاتا تھا۔ اہل مکہ زمانہ اسلام سے قبل 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، ان میں کسی قسم کی لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت سے پرہیز کرتے تھے۔ ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے، اور اس مہینے کے اختتام پذیر ہوتے ہی وہ قبائل سے جنگ کے لیے گھروں سے نکل کھڑے ہوتے تھے، اور اس مناسبت سے اس ماہ کو سفر کہا گیا ہے۔ اہل عرب نے اس ویرانی اور بربادی کی اصل وجہ کی طرف توجہ دینے اور اس سے کنارہ کشی کے بجائے اس ماہ کو ہی منحوس، بلاؤں اور مصیبتوں کا مہینہ قرار دے دیا۔ ان کے یہاں ماہ سفر میں 2 بڑی برائیاں آتی تھیں، جن میں سب سے پہلے ماہ سفر کو اپنی جگہ سے آگے پیچھے کرنا ہے، یعنی مشرکین حرمت والے مہینے کو مؤخر کرتے رہتے تھے۔ محرم حرمت والا مہینہ تھا، اس میں قتال حرام تھا، اور مشرکین عرب لوٹ مار اور قتل و غارت گری کرنے والے لوگ تھے۔
ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام، یہ تینوں متواتر حرمت والے مہینے تھے، اور ان 3 مہینوں میں قتال سے صبر کرنا مشرکین عرب کے لیے بہت مشکل اور دشوار تھا۔ انہیں جب محرم کے مہینے میں کسی سے لڑنے کی ضرورت پیش آتی تو وہ محرم کے مہینے کو مؤخر قرار دے دیتے اور صفر کے مہینے کو محرم قرار دیتے اور اصل محرم کے مہینے میں قتال کرتے۔ اسی طرح وہ ہر سال محرم کے مہینے کو 1 ماہ مؤخر کرتے رہتے، حتیٰ کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس سال 11 مرتبہ محرم کا مہینہ مؤخر ہو کر اپنی اصل حیت پر آ چکا تھا، جس حیت پر وہ اس وقت تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ اور دوسرا، وہ ماہ صفر کو منحوس سمجھتے تھے کہ مشرکین ماہ صفر کو منحوس خیال کرتے تھے۔ لڑائی اور قتل و غارت کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے اور مصائب و مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے اعمال درست کرتے، وہ ماہ صفر کو ہی منحوس سمجھنا شروع ہو گئے۔ ذیل کی سطور میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس فکر کا جائزہ اپنے قارئین کرام کی نظر ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے انسان، اپنی تربیت یوں کر کہ جب تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو سمجھ لے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اپنے حسن تدبیر کی طرف منسوب نہ کر، اور جب کوئی تجھے برائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ تیری اپنی طرف سے ہے، یعنی اسے اپنی خرابی نفس کی طرف منسوب کر۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی رسالت پر اللہ گواہی میں کافی ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، ان میں سے 4 مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ سو تم ان مہینوں میں از خود جنگ و قتال میں ملوث ہو کر اپنی جاروں پر ظلم نہ کرنا، اور تم بھی تمام مشرکین سے اسی طرح جوابی جنگ کیا کرو جس طرح وہ سب اکٹھے ہو کر تم سب پر جنگ مسلط کرتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ بالکل اسی طرح صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، نہ بدشگونی ہے، نہ سفر اور الو کی نحوست کی کوئی حصل ہے۔ ایک اعرابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیا وجہ ہے کہ اونٹ ریگستان میں ہرنوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں؟ پھر ان میں ایک خارش زدہ اونٹ داخل ہوتا ہے اور سب کو خارش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اونٹ میں خارش کس نے پیدا کی تھی؟ ماہ صفر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر فتح خیبر عطا فرمائی۔ اس مہینے میں سیف بن سیوف اللہ، سیدنا خالد بن ولید، سیدنا عمر بن عاص اور سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اسی سفر کے مہینے میں شہر مدائن، جس میں کسرا کا محل تھا، اس کی فتح ہوئی، اور اسی مہینے میں امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سن 16 ہجری میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایوان محل کسرا میں جمعہ کی نماز ادا کی۔ یہ پہلا جمعہ تھا جو کہ عراق کی مملکت میں پڑھا گیا۔ سفر کے مہینے میں 11 ہجری میں ہی جھوٹی نبوت کے دعوے دار اسود عنسی قذاب سے مسلمانوں نے نجات پائی۔ ان اہم تاریخی واقعات کے علاوہ متعدد جلیل القدر صحابہ، تابعین اور اولیاء امت کے ایام وصال اس ماہ مبارک میں ہے۔ المختصر، جو قومیں دین فطرت اسلام سے آراز کرتی ہیں وہ اسی قدر توہمات اور بدشگونیوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں، اور اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل اور اکمل یقین انسان کو مضبوط اور مستحکم بنا دیتا ہے۔ پھر انسان کسی دن یا مہینے کو منحوس نہیں سمجھتا، بلکہ ہر خیر و شر کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ اس ماہ میں دیگر مہینوں کی طرح درود پاک کی کثرت کی جائے، نمازی پنجگانہ کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کیا جائے، اور اوراد و وظائف کیے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اب ہم چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں اسے آپ نے بڑے غور سے، بڑی توجہ سے سننا ہے۔ ایک تسبیح آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے، اور تسبیح کو سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر کسی بھی وقت آپ لوگ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تسبیح کے ہر دانے کے اوپر آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مالک الحق یا ذو الجلال والاکرام۔ اول و آخر درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے۔
ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تسبیح کے پہلے دانے پر انگلی رکھنی ہے اور پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مالک الحق یا ذو الجلال والاکرام۔ پھر دوسرے دانے پر ہاتھ رکھنا ہے اور پھر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مالک الحق یا ذو الجلال والاکرام، اور اسی طرح آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے۔ میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں کہ دروازے پر ایک فقیر نے صدا لگائی، کچھ مانگنے کے لیے آیا تو گھر والی باہر آئی اور آٹا لے کر کھڑی ہو گئی۔ فقیر کی نگاہ جب اندر صحن پر پڑی تو دیکھا کہ ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں۔ فقیر نے آٹا لے لیا اور دعا دی اور اس کے بعد پوچھا بہن یہ تمام بچیاں آپ کی ہیں؟ تو اس عورت نے جواب دیا ہاں بھائی، مجھ غریب کی 9 بیٹیاں ہیں اور بیٹے کے لیے ترس رہی ہوں۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی پیر نہیں چھوڑا، وظیفے کیے، مزاروں پہ گئی، اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا، لیکن ہر بار بیٹی کی آس لگی رہتی ہے۔ بیٹے کی آس پر حمل ہو جاتا ہے مگر بیٹا پیدا نہیں ہوتا۔ ہر دفعہ امید ہوتی ہے کہ شاید اس دفعہ اللہ تعالیٰ بیٹا عنایت کر دے، لیکن نہیں ہوتا۔ 9 بیٹیوں کا منہ دیکھ لیا، اب تو تھک چکی ہوں اور مجبوراً اللہ کی رضا پر راضی ہو گئی ہوں۔ سوچ لیا ہے کہ میرے نصیب میں بیٹا نہیں ہوگا۔ یہ باتیں سن کر وہ فقیر بولا نہیں میری بہن، اللہ سے نا امید نہیں ہوتے، خدائے کریم تمہیں ضرور بیٹا نوازے گا، مایوس نہ ہو۔ عورت کے ہونٹوں پر بے بسی میں ڈوبی مسکراہٹ آ گئی اور کہنے لگی کہ اب میں مزید رزق نہیں لے سکتی، میں امید چھوڑ چکی ہوں۔ فقیر مسکرایا اور بولا تم نے بہت سے وظیفے کیے ہیں، علاج وغیرہ کروائے ہیں، لیکن آج اپنے اس فقیر بابے سے یہ وظیفہ لے لو، انشاءاللہ پھر جب میں آؤں گا تو یقیناً تیری گود میں بیٹا ہوگا۔ بابا جی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کافی دیر تک دعا کرتا رہا، پھر وظیفہ بتایا۔ عورت نے یقین کر کے خلوص دل سے وظیفہ کیا اور اللہ کی مہربانی سے ٹھیک 9 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے اسے صحت مند بیٹا عطا فرما دیا۔ فقیر بابا نے کہا تھا کہ یہ بہت ہی لاجواب عمل ہے، ہر مشکل کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، ہر پریشانی کے وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ اولاد کے علاوہ بھی اس کو جس مقصد کے لیے پڑھا جائے تو اس میں کامیابی مل جاتی ہے، اس مقصد میں بندے کی قسمت کھل جاتی ہے۔ آج یہ عمل میں اپنے تمام بھائیوں بہنوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے، جو زندگی کی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، زندگی میں جس قدر تکلیفوں کا سامنا کر رہے ہیں، کوئی مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، پورا سال پریشانیوں میں، غربت میں، تنگ دستی میں گزر جاتا ہے اور اسی آس پر بیٹھے رہتے ہیں کہ کبھی تو نصیب کھلے گا، کبھی تو مقدر کا ستارہ روشن ہوگا، کبھی تو زندگی میں سکھ آئے گا اور اپنے نصیب کو لے کر خوشی ملے گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے آج کا یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مالک الحق یا ذو الجلال والاکرام، اس کی ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو یقین مانیے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رزق کی تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی، وافر رزق آنا شروع ہوگا، برکت آنا شروع ہوگی، بے اولادی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو بیٹا چاہتا ہے کہ اسے اچھی نوکری مل جائے تو انشاءاللہ من پسند نوکری ملے گی۔ یہ عمل انشاءاللہ بہت ہی زیادہ خاص ہے، اسے ضرور کیجئے۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو دور فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھا کرے۔ اے اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرما۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک انتہائی بابرکت نام یا رزاق کمنٹ باکس میں ہدیتاً تحفتاً ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔